یہ دو ممالک جو ہیں ایک طرف ہمارے ایک طرف افغانستان ہے، دوسری طرف ایران. ان دونوں سے پھر اگر ہم دنیا کے دیگر ممالک کو کنیکٹ کریں تو پھر آدھی سے زیادہ دنیا ہم سے کنیکٹ ہو سکتی ہے. آصف علی زرداری سیاست کے بادشاہ ہیں. جب ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے میں تعلیم کا ریشو بڑھے گا، تعلیم بڑھے گی اور تعلیم کے ساتھ صحت کے مواقع یا صحت کے سہولیات لوگوں کو ملیں گی. شیریں مزاری یا عابدہ پروین صاحبہ؟ عابدہ پروین صاحبہ کی آواز بڑی اچھی ہے، میں ان کے گانے اکثر سنتا رہتا ہوں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو لیٹس ٹاک سیزن 2 چیپٹر بلوچستان. آج ہمارے ساتھ بلوچستان کی ایک بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی موجود ہے، بزنس مین ہے، ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے. ہم ویلکم کرتے ہیں بلال خان مندوخیل صاحب کو اور پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ کریئر کیسا رہا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ، آپ آئے، آپ نے ٹائم نکالا. ہاں، سب سے پہلے تو آپ سینیٹر بنے، اس کو مبارکباد. اپنے اس نئے پورٹ فولیو پہ جو ہے نا، آپ کیا ویژن رکھتے ہیں بلوچستان کی اسپیشلی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو پورٹ فولیو آپ کہہ رہی ہیں، یہ پورٹ فولیو چونکہ لیجسلیشن سے تعلق رکھتا ہے اور قانون سازی، اس کی سب سے بڑی چیز قانون سازی ہے. بحیثیت سینیٹر، ہمارے جتنے بھی سینیٹرز ہیں پاکستان کے، اور ایوان بالا اسے کہتے ہیں سینٹ کو، ایوان بالا میں ہم لیجسلیشن کے لیے جاتے ہیں. تو آنے والے وقت کے لیے، آنے والی نسل کے لیے، آنے والے قوم کے لیے، قوم کی مستقبل کے لیے، ان کی بہتری کے لیے جو لیجسلیشن قانون سازی ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو مجھے امید بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم اچھی قانون سازی کریں گے. اچھا، بلوچستان اسکالرشپ آئی تھی، ٹھیک ہے، جس پہ 380 جو ہے نا سیٹس ڈیرا بگٹی کی ہے صرف. تو باقی بلوچستان کی ڈسٹریبیوشن اس میں آپ کہاں دیکھتے ہیں، اس پہ آپ کا کیا رہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ڈیرا بگٹی کی بات کریں یا آپ کسی بھی ڈویژن کی یا ڈسٹرکٹ کی یا شہر کی بات کریں، تو یہ سب ہماری اپنے ہی شہر ہیں، ہمارے اپنے ہی نوجوان. اگر ڈیرا بگٹی کا کوئی بچہ پڑھ لکھ لے گا تو وہ اسی صوبے کو ہی سرو کرے گا، وہ اسی صوبے کے لوگوں کے لیے ہی آنے والے وقت میں اپنے خدمات سر انجام دے گا، چاہے وہ ڈیرا بگٹی سے تعلق رکھتا ہو یا وہ چمن سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ گوادر سے تعلق رکھے، چاہے وہ موسیخیل سے تعلق رکھے، کہیں سے بھی تعلق رکھے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے اس بلوچستان کو ہی سرو کرنا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس ایریا کے بچوں کے اسکالرشپ زیادہ ہیں یا کس ایریا کے بچوں کے اسکالرشپس کم ہیں. بات یہ ہے کہ جو بچے اسکالرشپ پر جائیں وہ اسکالرشپ اپنے پوری کر کے واپس آ کر اس ملک میں، اب اس شہر میں، اس صوبے میں اپنے خدمات سر انجام دیں. تھوڑا سا سیاسی حالات پہ اگر بات کریں، ٹھیک ہے، آپ ابھی پی پی کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جی جی. تو کیا ویژن ہے آپ کا بلوچستان کے لیے اسپیشلی، اور سینٹ میں بیٹھ کے کیا ایسے اقدامات ہیں جو آپ بلوچستان کے لیے کریں؟ دیکھیں، بلوچستان چونکہ پاکستان کا ایک بہت اہم صوبہ ہے، آبادی کے حساب سے اگر دیکھیں تو پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ، اور رقبے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. 46% آف ٹوٹل پاکستان جو اس کا ایریا ہے وہ صوبہ بلوچستان ہے، اور اس کے بعد جو بقایا ایریا ہے، اس حصہ ہے پرسنٹیج کے حساب سے، وہ باقی 3 صوبوں پر مشتمل ہے. بلوچستان ایک اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے. جس طرح سے ہم معدنیات کی بات کر لیں، ہم اگر یہاں کی پورٹ کی بات کر لیں، ہم یہاں کے بارڈرز کی بات کر لیں، ہمارے ساتھ دنیا کے 2 ممالک کنیکٹ ہیں. یہ 2 ممالک جو ہیں ایک طرف ہمارے ایک طرف افغانستان ہے، دوسری طرف ایران. ان دونوں سے پھر اگر ہم دنیا کے دیگر ممالک کو کنیکٹ کریں تو پھر آدھی سے زیادہ دنیا ہم سے کنیکٹ ہو سکتی ہے. افغانستان کے راستے، سینٹرل ایشیا جسے ہم کہتے ہیں، ترکمانستان، ازبکستان، آذربائیجان، رشیا، بیلاروس، اور اس کے ساتھ یورپ. اگر ہم ایران کے راستے سے اس کو دیکھیں تو ایران کے راستے سے پھر ہم ایران سے کنیکٹ ہونے کے بعد ہم ترکی سے پھر روم اور دوسرے جو یورپ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم کنیکٹ ہوتے ہیں. اس طرح آپ دنیا کے تقریباً آدھی آبادی آپ بلوچستان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور بلوچستان کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ آپ بلوچستان کے بارے میں آپ کیا ویژن رکھتے ہیں، بلوچستان میں سب سے پہلے ہم نے ایجوکیشن پر، تعلیم پر، اور دوسرے نمبر پر ہم نے صحت پر توجہ دینی ہے. جب ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے میں تعلیم کا ریشو بڑھے گا، تعلیم بڑھے گی اور تعلیم کے ساتھ صحت کے مواقع یا صحت کے سہولیات لوگوں کو ملیں گی، تو انشاءاللہ ہمارے بلوچستان میں، مجھے یہ اللہ کی ذات سے یہ پوری امید اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے صوبے میں جو پوٹینشل دی ہے
جو پوٹینشیل ہمارے صوبے میں شاید ہی کسی اور صوبے یا دنیا کے کسی اور ملک میں ہو. تو جب یہ اپورچونیٹیز ملیں گی ہمارے نوجوانوں کو, مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم دنیا میں اپنا نام بنائیں گے. صوبہ بلوچستان اس میں پاکستان کا نام بنے گا, صوبہ بلوچستان کا نام بنے گا. آپ سینٹ ہوئے, ٹھیک ہے, قانون سازی اور ترمیم بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سجیشنز دیے جاتی ہیں. تو آپ نے اب تک کیا فیل کیا ہے کہ بلوچستان میں ایسا کیا جو ہے نا قانون سازی میں گیپ ہے جو بلوچستان کے حالات بہتری کی طرف جاتے بتائے, تھوڑے سے پیچھے چلے جائے. دیکھیں کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے, یہ کیا آپ سجیشن کریں گے, آپ کیا سجیشنز ہوں گے آپ کے؟ دیکھیں دو چیزیں, ایک تو قانون سازی ہے, ایک قانون میں ترمیم, اور ایک ہوتے سجیشنز. سجیشنز وہ ہوتی ہیں کہ جو ہمارے آلریڈی ہمارے قانون موجود ہیں, اس پاکستان کے آئین میں جو قانون موجود ہے اس پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے کچھ لوگ اگر اس آئین پر عمل درآمد نہیں کرتے تو سجیشن یہی ہوتی کہ بھائی آپ قانون اور آئین کے مطابق اپنے معاملات لے کر چلیں, وہ چاہے ہماری عدلیہ ہو, مقننہ ہو یا پولیٹیشنز ہوں. تو وہ کو اگر ہم لے کر چلیں گے تو پھر ہمارے لیے کسی چیز کو کوئی تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ ہمارا آئین ماشاءاللہ بڑا پرفیکٹ اور مکمل آئین ہے جس میں ہر فرد کی اس کے جو آئینی حقوق ہیں وہ تمام موجود ہیں اس آئین میں. جہاں تک بات ہے اس میں ترمیم کی, تو ترمیم کسی ایسے وقت میں ضرورت پڑتی ہے, کسی ایسی جگہ کہ جہاں پورے ملک میں, نہ صرف بلوچستان میں, ترمیم جو ہے پورے ملک میں ترمیم آتی ہے. جس چیز کی ضرورت پاکستان کے جو 24 کروڑ یا 22 کروڑ یا 23 کروڑ جتنی بھی ہماری عوام ہے ان کو ان کی بہتری کے لیے جس چیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہو, ان کے لیے امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہو, اس وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم آئین میں کوئی کسی شک میں تبدیلی لائیں. ورنہ ویسے ہی جنرلی اگر آپ بات کریں تو وہ سجیشن تو آپ ہی دے سکتی ہیں, میں بھی دے سکتا ہوں, کوئی بھی دے سکتے ہیں بہتری کے لیے. اور ہم کرتے یہی ہیں کہ ہم اچھے مستقبل کے لیے, بہتر حالات کے لیے, بہتر مستقبل کے لیے سجیشن وقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں اپنے لیڈرشپ کو, اپنے حکومت کو. جو بھی حکومت ہوتی ہے ان کو ہم یہ مشورے دیتے ہیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے, عوام کی خدمت کے لیے, عوام کے مستقبل کے لیے فلاں کام یہ کر لیں تو بہتر ہے. آپ پیپلز پارٹی پاکستان کے لیے, اسپیشلی بلوچستان کے لیے کیا خاص اقدامات لے رہی ہے اور آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہوگا اس؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جب بھی پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی ہے تو بلوچستان میں جتنے بھی زیادہ کام کیے ہیں یا بلوچستان کے لوگوں کو جتنا زیادہ توجہ دی گئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے وقت میں ہی دی گئی. اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو سب سے زیادہ بھٹو شہید اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبان نے, اور پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب جس وقت پریزیڈنٹ بنے اس وقت پہلے ٹینور میں, اس وقت اور جس وقت 2008 سے لے کے 2013 تک ہماری گورنمنٹ رہی پاکستان میں, آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو سب سے زیادہ کام پاکستان بننے سے لے کے آج تک سب سے زیادہ توجہ اور سب سے زیادہ جو کام کیے ہیں وہ پیپلز پارٹی نہیں کیے. اور اگر آپ مجھے یہ کہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, تو ظاہر بات ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو فالو کرنے کا پابند ہوں. اس منشور میں بلوچستان کے لیے اگر کوئی اسپیشل کوئی چیز, کوئی ایسی تجویز ہو جسے ہم تجویز دے کر اپنی پارٹی کے منشور کو اور بہتر کر سکیں عوام کے لیے, اپنے بلوچستان کے لیے, اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے, تو وہ ہم ضرور دیتے بھی ہیں, وہ مشورے ہم نے دیے بھی ہیں. اور انشاءاللہ نیئر فیوچر آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کے لیے جو مشورے یا جو پلانز ہماری پارٹی لے کر چل رہی ہے اور اس پر امپلیمنٹ ہوگا. جیسے پچھلے دنوں آپ نے بھی سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, ہمارے چیئرمین صاحب آئے تھے 2 روزہ دورے پر بلوچستان کوئٹہ. ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں, انہوں نے جو اپنے جن وفود سے ملاقاتیں کی اور انہوں نے جو اپنی پارٹی کے سٹرکچر کو ریوزٹ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کیا. اس پریس کانفرنس اور اس 2 دن کے وزٹ کے بعد اس پریس کانفرنس میں ان کے دورے کا نچوڑ جو سامنے آیا وہ یہی تھا کہ ہم بلوچستان کو انشاءاللہ ترقی کے راہ پر گامزن کریں گے, جس میں جو بلوچستان کے معدنی وسائل ہیں, جو بلوچستان کا ساحل ہے, جو بلوچستان کے ہمارے بارڈرز ہیں, جن ممالک سے ہمارے سرحدیں ملتی ہیں, ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو بہتر کر کے, ان کے ساتھ تعلقات اچھے کر کے ہم آنے والے وقت کے لیے بلوچستان کو ترقی اس انداز میں دیں گے کہ ہم بلوچستان میں
باقاعدہ کاروبار کو, نوجوانوں کو, آنے والے جو ہمارے مستقبل ہے نوجوان, ان کو ہم روزگار کے مواقع فراہم کریں گے. روزگار کے مواقع کاروبار کے توسط سے, نہ صرف کاروبار کے توسط سے بلکہ ہم سرکاری جابس کو بھی مد نظر رکھیں گے. اور آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا بہت جلد آنے والے وقت میں کہ بلوچستان پیپلز پارٹی بلوچستان چیپٹر یا بلوچستان کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے لیے اور بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے کیا سرپرائزز لے کر آ رہی. آپ نے ابھی بات کی کہ جب صنعتیں لگتی ہیں, جابز آتی ہے, ان امپلائمنٹ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ابھی تک ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ابھی کہاں فیوچر دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کس طریقے سے پیپلز پارٹی ٹیکل کرے؟ دیکھیں, کاروبار ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے لیے حالات حکومت بناتی ہے. حکومت کیا لگتا ہے کہ بلاکیج کس سائڈ سے ہے؟ بلوچستان کی عوام کا تھوڑا مسئلہ ہے یا گورنمنٹ کی سائڈ سے تھوڑی چیزیں سلو ڈاؤن ہے کہ آپ وہ چیزیں کمپلیٹ نہیں کر پائے؟ 2-3 چیزیں دیکھیں, اس میں ایک یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے پالیسیز آتی ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی دیتی ہے. جس طرح آپ صحت کی پالیسی کی بات کر لیں, آپ ایجوکیشن کی پالیسی کی بات کر لیں, آپ اسی طرح بزنس کی پالیسی کی بات کریں, اسی طرح جیسے پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے ہمارے صوبہ بلوچستان میں کابینہ نے یوتھ پالیسی اناؤنس کی تھی. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ بزنس پالیسی کی بات کریں تو بزنس پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے. اب گورنمنٹ بزنس پالیسی جب دیتی ہے تو اس پالیسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے آنے والے وقت کے جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آپ نے کیا پلیٹ فارم کیا, ان کے لیے آپ نے کیا قواعد و ضوابط جو ہیں وہ متعین کی ہیں, اس کے لیے ان کے لیے آپ نے کیا اٹریکشن دی ہے, بزنس کرنے کے لیے آپ کیا اٹریکشن دے رہے ہیں. تو جب گورنمنٹ پالیسی دیتی ہے, وہ پالیسی کو فالو کرتے ہوئے عام لوگ جو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کر کے وہ پھر اپنے لیے بھی روزگار وہ کرتے ہیں, دوسرے عام لوگوں کے لیے بھی روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں. اچھا, آپ چیمبر آف کامرس کا بھی حصہ رہے, ٹھیک ہے, بلوچستان میں آپ کی وہاں بھی خدمات ہم جانتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کیا ترمیم آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں یا اس ایریا میں ہو سکتی؟ دیکھیں, چیمبر ایک ایسا ادارہ یا ایسی باڈی ہے جو ایک جسے اٹانومس باڈی آپ کہہ سکتے ہیں, یا وہ ایسے ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سارے کے سارے بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگ, بزنس مین یا بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگ چیمبر میں ہوتے ہیں. چیمبر پھر وہی والی بات آ جاتی کہ چیمبر کا کام بزنس اپورچونیٹیز دینا, لوگوں کو بزنس کے راستے بتانا, کاروبار کے, اور کاروبار کے راستوں سے جب کاروبار بڑھتا ہے, کاروبار کے مواقع بڑھتے ہیں, تو اس علاقے میں, جس علاقے میں کاروبار ہو رہا ہو, اس علاقے میں ان امپلائمنٹ کم ہو جاتی ہے, وہاں نوکریاں زیادہ نکلتی ہیں, وہاں سروسز کے لیے لوگوں کو مواقع ملتے ہیں. کاروبار مثال کے طور پر اگر آپ یہاں انڈسٹری کی بات کرنے کے, اگر یہاں انڈسٹریز لگنا شروع ہو جائیں, فیکٹریاں لگنا شروع ہو جائیں, تو ہمارے بہت سارے بے روزگار نوجوان جو بے روزگار ہوں اور اس کے بعد وہ اپنے صلاحیتیں, جو اسکل جسے کہتے ہیں, مہارت حاصل کریں اس شعبوں میں, جن شعبوں کے فیکٹریاں کھولیں, ان شعبوں میں جب مہارت حاصل کریں گے تو ان کو ان بچوں کو, ان لوگوں کو, یا وہ مہارت حاصل کرنے والوں کو ان فیکٹریوں میں, اس انڈسٹری میں ان کی مرضی کے مطابق جاب ملیں گی. اور جب بزنس بڑھتا ہے تو جاب آٹومیٹکلی جاب کریٹس ہوتی ہیں, اور جب جاب کریٹس ہوتی ہیں تو لوگوں کو ہمارے اس صوبے میں بے روزگاری اس کی شرح کم ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھا آپ نے جو ہے نا میسج دیا. تھوڑا سا ہم آپ کو لائٹر نوٹ پہ لے کے چلیں گے. ہمارے شو کے سیگمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا فن کیٹیگری ہے, تو کیا آپ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ جی ہاں, بالکل. سب سے پہلے ہم آپ کو دیں گے کچھ پرسنالٹیز کے نام, اور آپ نے انہیں ایک لائن میں ڈسکرائب کرنا. پرسنالٹیز کے نام سارے صحیح دے دینا ہے. سب سے پہلے نواز شریف. بڑے ٹھنڈے مزاج کے شخص. آصف علی زرداری. سیاست کے بادشاہ. عمران خان. عمران خان صاحب جو ہیں وہ انپریڈکٹیبل شخصیت ہیں. بالکل. مریم نواز صاحبہ. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اچھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ملک ریاض. ملک ریاض اچھا بزنس مین ہے. تو اس کے تو آپ نے بہت اچھے آنسرس دیے, ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے نا آپ کو لے کے چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف, دس اور دیٹ. اس میں آپ نے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہو, ٹھیک ہے. اکنامک گروتھ یا سوشل ڈیولپمنٹ.
इकनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए. उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा मैं इसको होगा, इकनॉमिक ग्रोथ होगी तो आपकी सोशल वैल्यूज़ जो हैं, सोशल सर्कल जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा उसके साथ. कोलैबोरेशन या लीडरशिप? लीडरशिप जो है वो आपके, अगर लीडरशिप में फ्यूचर का विजन होगा तो वो लोगों से कोलैबोरेट ऑटोमेटिकली करेगा. डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप? ये तो अपने बड़ा या फिर थोड़ा सा ब्रीफ भी कर. यूँ कहने के जितनी भी वर्स्ट जो अमरीत है उससे कमज़ोर से कमज़ोर तरीन जमहूरियत जो है वो ज़्यादा बेहतर है. अच्छा, ट्रेडिशनल या मॉडर्न जो है ना कंस्ट्रक्शन स्टाइल? जिस सूबे में हम रहते हैं जो हमारे नॉर्म्स हैं उसमें तो ट्रेडिशन ज़्यादा मैटर करता है, और मैं बज़ात खुद उन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो भी करता हूँ और उसको लाइक भी करता हूँ. ट्रेडिशन जो है वो ये हमारी पहचान भी है और हमारा वजूद का ज़रिया भी है. सक्सेस या फेम? सक्सेस के बाद फेम ऑटोमेटिकली आ जाती है. सक्सेस के पीछे फेम खुद पीछे पीछे जाती है जब सक्सेस हो जाती है. शीरी मज़ारी या आबिदा परवीन साहिबा? आबिदा परवीन साहिबा की आवाज़ बड़ी अच्छी है, मैं उनके गाने अक्सर सुनता रहता हूँ और मुझे वो अच्छी लगती है. थैंक यू सो मच बिलाल साहब, बहुत मज़ा आया आपसे, बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन थी हमारी. थैंक यू. और इंशाल्लाह जो पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान की नई विजन है और जो बातें वो पूरी होंगी इंशाल्लाह. आप उम्मीद रखें इंशाल्लाह. पीपल्स पार्टी हमारे जो नौजवान लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी विजन के मुताबिक हमारे नौजवानों के लिए आने वाले वक्त में लीडर होगा तो बिलावल भुट्टो जरदारी होगा. और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जिस तरह वो सोचते हैं, जो विज़न उनका है, मैंने अभी तक किसी और लीडर में ये विज़न और ये सोच नहीं देखी. और मुझे उम्मीद है कि उनके इस विज़न को लेकर ही हमारी जो 65% आबादी है, और 65% आबादी अगर तरक्की करेगी तो इसका मतलब है कि हमारा पूरा मुल्क तरक्की करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया में अपना अच्छा मुकाम और अच्छा नाम पैदा करेगा. थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट.